ایک ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا جو رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس پہاڑ پر وہ عبادت کرتا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انار کا درخت اس پہاڑ پر اگا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی امتوں میں ایک بندہ ایسا تھا جو سمندر کے بیچ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا، جہاں انسان کا گزر نہ تھا۔ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر ایک انار کا درخت اگایا اور شیرین چشمہ نکالا۔ انار کھاتے اور پانی پیتے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے۔ وہ بندہ 400 برس اسی طرح گزارے۔ ظاہر ہے جب کہ انسان بالکل تنہا زندگی بسر کرے اور کوئی دوسرا نہ ہو تو نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے، اور نہ چوری، نہ کوئی اور قصور کر سکتا ہے۔ جس کا تعلق دوسرے سے ہو اور اکثر گناہ وہی کرتے ہیں۔ غرض جب ان کی نظر کا وقت آیا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی اجازت دیجیے کہ میں وضو تازہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تو روح قبض کر لینا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے لیے اتنی اجازت لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا روح قبض کر لیا۔ بدن ان کا سلامت ہے، اب تک ویسے ہی سجدے میں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، ہم جب آسمان سے اترتے یا آسمان کو جاتے ہیں تو اس بندے کو اسی سرب سجود دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب قیامت قائم ہوگی اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اس کے اعمال نامے میں گناہ تو کوئی نہیں ہوگا، حساب و میزان کی کیا حاجت۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، یعنی میرے بندے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ ان کے منہ سے نکلے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل سے، یعنی میں نے عمل ہی ایسے کیے ہیں، میں جنت کا مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس بندے کو لوٹاؤ اور میزان پر کھڑے کر دو۔ اس کی 400 برس کی عبادت ایک پلے میں، اور ہماری نعمت سے جو ہم نے اسے 400 برس میں دیے، صرف آنکھ کی نعمت کو دوسرے میں رکھو، وزن کیا جائے گا ان کی 400 برس کی اعمال سے ایک یہ نعمت کہیں زیادہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، اذهبوا بعبدی الی ناری، یعنی میرے بندے کو میرے جہنم میں میرے عدل سے لے جاؤ۔ اس پر گھبرا کر عرض کریں گے، نہیں اے میرے رب، بلکہ تیری رحمت سے۔ ارشاد ہوگا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ کبھی بھی اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی رحمت پر ہر حال میں نظر رکھنی چاہیے۔